بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، جمعہ کا مبارک دن آ چکا ہے اور آپ سب کو جمعہ کے دن کی بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس مبارک دن کے صدقے آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان تمام پریشانیوں کو دور کرے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ رب العزت انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ جن کے بچے پردیس میں ہیں اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، جمعے کے دن کی فضیلت کے بارے میں آپ بخوبی جانتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس دن بہت سے واقعات رونما ہوئے، اور دوسری بات یہ کہ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیدین سے بھی زیادہ افضل ترین دن ہے۔ پھر اس دن کو اللہ رب العزت نے تمام دنوں کا سردار دن بنا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کیسی مبارک گھڑی رکھ دی، جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ رب العزت اپنے بندے کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرماتا ہے۔ اور بہت سے علماء کرام، محدثین اور بزرگان دین کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے۔ تو میری محترم بہنوں میرے بھائیوں، آج ہم آپ کے ساتھ 5 دعائیں شیئر کریں گے جنہیں آپ نے جمعۃ المبارک کے دن پڑھنا ہے۔ اب یہ 5 دعائیں جو آپ نے پڑھنی ہیں، ان کو پڑھنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 10 منٹ لگیں گے، اور جب آپ ان دعاؤں کو پڑھو گے اس کے بعد آپ اپنی حاجات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرو گے، اللہ تعالیٰ کے آگے رو گے، گڑ گڑاؤ گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ جن میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، وہ کون سی 5 دعائیں ہیں اور ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، ان کے پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ جیسا کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں آپ کو بتلایا کہ بہت سے علماء کرام، محدثین اور بزرگان دین کا کہنا ہے کہ جمعہ کے دن جو قبولیت کی گھڑی ہے وہ گھڑی عصر کے بعد کی گھڑی ہے، تو اس لیے آپ نے یہ 5 دعائیں بھی عصر کے بعد پڑھنی ہے، یعنی کہ عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے، اس درمیانی وقت میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہو۔ اب جب آپ نے ان دعاؤں کو پڑھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہو، 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو یا 5 مرتبہ پڑھو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اب جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد جو پہلا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل بسم اللہ شریف کا عمل ہے۔ اب یقین جانیں کہ بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندے کی آنکھ کی سفیدی اور سیاہی جس قدر یہ ایک دوسرے کے قریب ہیں، اس قدر بسم اللہ میں اسم اعظم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ کا عمل کرنا ہے، اور بسم اللہ کو آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 ٹائمز آپ نے پوری بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتلاتے چلے کہ اللہ تعالیٰ نے جب 4 آسمانی کتابوں کا نزول کیا تو ان میں سب سے آخری کتاب قرآن پاک، جو کہ ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک میں رکھ دیا، پھر پورے قرآن پاک کا نچوڑ سورۃ فاتحہ میں رکھ دیا، اور پھر پوری سورۃ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ شریف میں رکھ دیا۔ اتنی طاقت ہے بسم اللہ میں۔ دوسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ آپ نے ان کلمات کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ان کلمات کی آپ نے 1 تسبیح پڑھنی ہے۔ جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے کتنا زیادہ اجر ملتا ہے؟ جب بندہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے کہ جس کے سائے تلے ایک اچھا عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور حدیث بتلاتے چلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں
ساتوں زمین و آسمان اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے وہ سب کچھ اکٹھا کر کے رکھ دیا جائے اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں صرف سبحان اللہ کے کلمات رکھ دیے جائیں، تو جس پلڑے میں سبحان اللہ کے کلمات ہوں گے وہ پلڑا باری ہو جائے گا۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، آپ نے ان کلمات کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے۔ جو آپ نے چوتھا عمل کرنا ہے وہ بھی بڑا مبارک عمل ہے، وہ عمل ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ اس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارو گے اور کہو گے اللہ اکبر اور اس بات کی گواہی دو گے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا، اور اس طرح جب آپ گواہی دو گے تو اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، اللہ آپ سے خوش ہو جائے گا اور خوش ہو کر آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، آپ نے ان کلمات کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے چوتھا عمل کرنا ہے۔ اب جو آپ نے 5واں عمل کرنا ہے وہ عمل بھی بڑا مبارک عمل ہے، وہ عمل ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یعنی کہ اس عمل کے ذریعے بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے پر بڑا پیار آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، آپ نے اس دعا کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کے یہ 5 اعمال مکمل ہو جائیں گے۔ جب آپ یہ 5 عمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنی حاجات کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، اپنے گھر میں، اپنے مال و دولت میں، اپنے بچوں کی عمر میں خیر و برکت کی دعائیں مانگنی ہیں، بچوں کی فرما برداری کی دعائیں مانگنی ہے۔ جو لوگ بے اولاد ہیں وہ نیک اور صالح اولاد کے لیے دعائیں مانگیں، یعنی کہ آپ جتنی بھی دعائیں مانگ سکتے ہو آپ وہ دعائیں مانگو، انشاءاللہ آپ کی دعائیں 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائیں گی، اور اللہ رب العزت یقیناً آپ کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے گا۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، آسان سا عمل ہے، پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو 10 سے 15 منٹ لگیں گے، لیکن یہ عمل آپ کو بے شمار فوائد سے نواز کر جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت یہ مبارک عمل آج جمعۃ المبارک کے دن ہمیں بھی آپ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔